ایران میں بھی اسی پاداش میں یہ سارا جب سیناریو چل ہی رہا ہے تو قاسم سلیمانی کی جب ظاہر ہے برسی کے موقع پر ایک بڑا سانحہ ہوا, بڑی دہشت گردی ہوئی, ہزاروں لوگ شہید ہو گئے وہاں پر بھی. اس سب کے بھی تانے بانے کہیں پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو ISIS نے جو ہے وہ اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی. لیکن میں اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہوں. دیکھیں یہ پورا ریجن جو ہے نا, پورا مشرق وسطیٰ اس وقت آگ کے آپ سمجھ لیں اس پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک بم پہ بیٹھا ہوا ہے, کسی وقت بھی یہ پھٹ جائے گا. اب آپ مجھے یہ صرف بتا دیں اس کا حل کہاں سے آپ اٹھائیں گے؟ دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں. اب یہ جو میں نے آپ کو دیا ہے کسی قانون کے تحت ہے نا. ابھی تو دنیا میں سب سے بڑی جنگ باب المندب پہ آ رہی ہے نا. پوری دنیا کے ہوائی جہاز آ رہے ہیں, بحری جہاز آ رہے ہیں حملہ کرنے یمن پہ. دیکھیں ہر چیز کا ایک قانون ہوتا ہے. 1838 کا میں نے آپ کو ڈیٹا دیا. 1838 سے لے کے 1908 تک اس کا کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں تھی. پہلی بار 1909 کے اندر اس کو برٹش امپائر نے قانونی اس کی دستاویز تیار کی کہ آیا اگر جنگ ہوتی ہے دونوں ملکوں میں. کس ایئر کا بتا رہے ہیں؟ 1838 کا تو ڈیٹا ٹھیک ہے. ہاں لیکن قانون کب بنا؟ یہ اس وقت تک یعنی آپ سمجھ لیں کہ قانونی نہیں تھا, دستاویز میں نہیں تھا, اصولوں میں تھا. اس کو 1909 میں برٹش امپائر نے قانونی دستاویز دیا جس کو لنڈن نیول کانفرنس کہتے ہیں. یہ کانفرنس ہوئی تھی تمام دنیا کی اور اس کے اندر ان اصولوں کو پھر کاغذی کارروائی کے اوپر لے کے آئے تھے. اب اس کا کوئی نہ کوئی معاہدہ تو ہوا ہوگا نا. اب اس معاہدے کو جنیوا کنونشن نے اس کو ریکگنائز کیا. اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی ریولیوشن جو جتنی بھی یہ قراردادیں پیش کی جاتی اس کے اندر ان کو قانونی شکل انڈورسمنٹ مل گئی. اچھا اس کو کہتے ہیں the law of war and neutrality of at sea. اچھا اوکے, یہ قانون ہے. اس کے مطابق اس پہ پہلی بار عمل کیا خود یو کے نے جنگ عظیم اول کے اندر. اچھا اس کو 1 مارچ کو یو کے نے جرمنی جانے والے تمام تجارتی اور بحری جہازوں کو کنفسکیٹ کر لیا, قبضے میں لے لیا. اور جب اس پہ پروٹیسٹ ہوا پوری دنیا کے اندر تو انہوں نے 1909 کے اس کنونشن کے معاہدے کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو قانونی قرار دیا. اچھا کہ کوئی بھی ملکی حدود, اب یہ کیا ہے جس میں طے کیا گیا کہ ملکی حدود سے آپ ترسیل نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ قانون دے رہا ہوں. دیکھیں اس کے تحت بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہر ریاست کے پاس قانونی اختیار ہے. ریاست کے پاس قانونی اختیار ہے کہ وہ اپنی فضائی اور بحری حدود میں غیر ملکی جہازوں کی آمد و رفت کو روکے جو کہ اس کی حدود میں آنا چاہتے ہیں. یہ لیجیے, حالت جنگ میں مبتلا کوئی بھی ملک اپنی بحری فضائی حدود میں خصوصی پابندیاں لگا سکتا ہے جس کی خلاف ورزی کی صورت میں داخل ہونے والے بحری جہازوں کے نقصان کے ذمہ دار خود ان بحری جہاز کے ممالک ہوں گے جو ملکیت رکھتے ہیں. یہ اس کا سیکشن نمبر اس کا سیکشن 430 سب سیکشن 2. یہ لیجیے, یہ تو لیگل کنٹرول اوور دا ایئر اسپیس ہے اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے یہ آپ نے مجھے بحری دوسرے نمبر پہ ہے نا. اچھا اس کا سیکشن نمبر 11 سب سیکشن 2 جنگ زدہ علاقے میں بحری جہازوں سے اتھارٹیز اجازت لیے بغیر آپ داخل نہیں ہوں گے. یہ لیجیے سیکشن نمبر 15 بحری جہازوں کو جنگی علاقے میں اڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی نہ ہی سمندری حدود میں. جنگ میں مبتلا کوئی بھی جہاز داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ریاست پہ لازم ہے کہ اس کو غرق کر دے, تباہ کر دے. سیکشن نمبر 18 یہ انٹرنیشنل لا ہے. اچھا میری بات سنیں, اب یمن نے کیا کیا؟ یہ کہتے ہیں 3 جہاز اغوا کیا. اغوا نہیں کیے بھائی, تمہارے امریکی بحری بیڑوں کے سامنے گھس کے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور لے جا کے اپنے ساحل کے اوپر لگن انداز کر دیا. وہاں پہ کنفسکیٹ کیا یمن نے 23 اور 24 نومبر کو. اور اس کے بعد اس میں جتنا سامان تھا وہ ایز اٹ از امانتاً ویسے ہی کھڑا ہے, ایک دن کا نہیں ابھی تک ہلا. صرف عملے کو کنفسکیٹ کیا, اپنے قبضے میں لیا. اس کے بعد اگر آپ آئیں اس کے آگے چلیں گے تو اس کے بعد انہوں نے اب جتنے بھی جہاز داخل ہوئے, جتنے بھی بحری جہاز یہ 20 یا 24 جو غرق کیے انہوں نے, پہلے ان کو وارن کیا کہ آپ واپس پلٹ جائیں. قانون کے مطابق, قانون میں لکھا ہے پہلے وارن کریں گے, دوسری بار وارن کریں گے, تیسری بار وارن کریں گے. اگر وہ نہیں آتا, اگر وہ آپ کی بات میں نہیں آتا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو فائر کریں اور اس کو وہاں پہ غرق کر دیں. تو
تو جو بھی یمن نے کام کیا, جتنے بھی جہاز غرق کیے, حملہ نہیں کیا, پہلے آپ کو وارن کیا کہ پلٹ جاؤ, آپ نہیں پلٹے. آپ کو پہلے جہاز پہ وارننگ آئی, آپ نے امریکی بحری بیڑے سے کہا جی ہمیں وارننگ آ رہی ہے, انہوں نے کہا چلتے رہو. پھر دوسری وارننگ آئی, پھر امریکی بیڑے نے کہا آپ چلتے رہو. پھر تیسری وارننگ آئی تو یو کے اور امریکن فلیٹ نے کہا کہ آپ چلتے رہو, تو انہوں نے غرق کیا. تو بھائی آپ کی تو ناک کے نیچے غرق کیا ہے. آپ لوگوں میں ہمت ہوتی تو ان کو بچا کے دکھاتے نا. کسٹڈی کے جتنے بھی بین المندب کی کسٹڈی ہے وہ تو امریکہ, یو کے, اسرائیل اور انڈیا کے بحری جہازوں کے پاس ہے. آپ کے بیچ میں گھس کے مارا ہے ان کو. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہوئی ہے؟ پورا قانونی اور عملاً کام ہوا ہے. اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ یہ آپ روک سکتے ہیں, اس جنگ کو روک سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں. غزہ ہے, غزہ کے اندر اس وقت 20 لاکھ لوگ ہیں, 41 کلومیٹر آبادی ہے ان کی. اس کو 16 سال سے انہوں نے محاصرے میں لیا. جی ایسا ہے. 16 سال سے نہ وہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. اس 41 کلومیٹر کے اندر انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. آپ ان کو پانی راشن کی صورت میں دیتے ہیں, ایک فرد کو 1 لیٹر پانی الاؤ ہے. غذا آپ راشن کی صورت میں دیتے ہیں کہ اتنی غذا ملے گی. ان کا جو واحد کمائی کا ذریعہ تھا وہ تھا فشنگ, مچھلیاں پکڑنا. 13 نوٹیکل مائل پہ ان کا حدود تھی, جس کو آپ نے کم کر کے 3 نوٹیکل مائل پہ کیا. حالانکہ فشنگ 5 نوٹیکل مائل کے بعد شروع ہوتی ہے. آپ نے اس سے بھی ان کو فارغ کر دیا, ان کی غذا چھین لی. ان کو طبی امداد آپ نہیں دیتے. پچھلے 1 مہینے سے انہوں نے طبی امداد روک رکھی ہے. قطرہ قطرہ پانی کے لیے وہ ترس رہے ہیں. ان کو پانی نہیں ہے. ان کو کھانے کے لیے, ان مسلمانوں کے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے. ان کے پاس بینڈیج نہیں ہے. ان کے پاس کسی بھی قسم کی طبی امداد نہیں ہے. لاکھوں ان کے زخمی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. آپ نے وہ تمام رسد روکی ہے. تو ان کی جو رسد ٹرک کی صورت میں آپ میزائل مار کے اڑا دو تو وہ قانونی ہے, اور جو یہاں پر قانون کے تحت آپ کے جہازوں کو گرایا جائے تو غیر قانونی ہے. پوری دنیا اس لیے شور کر رہی ہے کہ اسرائیل میں کھانے پینے کی قلت ہے. تو یہ 20 لاکھ لوگ مسلمان نہیں, یہ انسان نہیں, یہ ہیومن رائٹ کی دائرے میں نہیں آتے. اقوام متحدہ ان کے اوپر آواز نہیں اٹھاتی. کوئی دنیا کی طاقت ان کو کھانا پینا نہیں پہنچاتی. تو یہ یاد رکھنا, اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں پہ بین المندب میں تمہارے جہاز آزادانہ حرکت کرے تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے. تم صرف غزہ کے اندر یہ کھانا پینا اور طبی امداد الاؤ کرو, اگلے دن اپنے جہاز کھول لو اور بین المندب سے لے جاؤ. یہ ہے حل. اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو میں تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں, تم 22 نہیں 122 ملک مل کے اپنے بحری بیڑے, اپنی آبدوزیں, اپنی جنگی کشتیاں, اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ آ جاؤ اور اسرائیل کے جہازوں کو اپنے بیچ میں لے کے جاؤ. یہ ہمارا وعدہ ہے یمنیوں کا, انصار اللہ کا, کہ ہم گھسیں گے تمہارے بیچ میں اور اس کو غرق کریں گے, اور تم روک کے دکھاؤ. اور اگر تم نے یہاں پہ طاقت کا استعمال کیا تو تم سب کو یہیں پہ غرق کریں گے, اسی بحیرہ احمر کے اندر. یہ ہے اس کا حل.